کل شین خالق الا وجہہ، کہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوا اس دی ذات تو، لہ الحکم اسی دی حکمرانی ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی دی طرف تسی لٹائے جاؤ گے۔ اللہ دی ذات پاک نے اس کائنات دی تخلیق فرمائی اور بے شمار چیزاں وجود عطا فرمایا جنیاں گنتی چ نہیں آ سکتی۔ انسان ہیں، جن ہیں، فرشتے ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، سمندر، پانی، آسمان، ستارے، لامحدود وجود دیتا اللہ پاک نے چیزاں نوں، لیکن کسے دے وچ بھی بقا نہیں۔ ہر چیز جڑی ہے وہ اپنے وقت دے اعتبار دے نال اللہ دی ذات پاک دے امر دے نال اپنے وجود نوں وہ ختم کر کے چلی جاتی ہے۔ یہ جڑا علم ہے کہ ہر شے خالق ہے، فنا ہون والی ہے اور کسی چیز نوں بقا نہیں، اس چیز نوں سمجھان دے واسطے اللہ دی ذات پاک نے انبیاء علیہ السلام نوں تخلیق فرمایا کہ میرے وجود دے اتے یقین کامل کراؤ انہاں نوں اور میری بادشاہی اور حکمرانی نوں انہاں نوں تسلیم کرن دی ادا سکھاؤ۔ تو اے علم کہ کیویں ہر شے نوں فنا ہے اور اللہ دی ذات پاک نوں بقا ہے اور اس دے اتے یقین کامل، اور پھر اولیاء اکرام نے انبیاء علیہ السلام دی تعلیم دے کولوں یہ چیز اخذ کر کے فرمایا کہ دنیا دی ہر شے جڑی ہے زبان حال دے نال ایک واز کرتی ہے۔ فرما دے نے ایک بول کے نہیں دستی، اپنے حال دے نال وہ یہ چیز دستی ہے کہ میں بے وفا ہاں تے میں چھڈ جان والی ہاں، میرے نال تو اپنے دل دا تعلق پیدا نہیں کرنا، اپنے دل دا تعلق تو اس ذات دے نال کرنا ہے جڑا کسے حال وچ بھی نہیں چھڈدا۔ مثال دے طور پہ خود انسان دا اپنا جسم ہے تو تین حالتاں نے اس جسم دیاں، ایک بچپن ہے جس وقت یہ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس وقت اس دی معصومیت اور محتاجی ہے اور اس دی تربیت دا انتظام اللہ دی ذات پاک نے ماں باپ دے دل دے محبت اور الفت کا جذبہ پایا جس دے نال اس دی تربیت ہوتی ہے۔ پھر اس دا شعور بیدار ہوتا ہے اور یہ شباب دی طرف آندا، جوانی دی طرف آندا اور یہ پورے اعضاء جڑے نے انہاں دی قوت، طاقت، حسن ہر چیز موجود ہوتی ہے۔ پھر جس وقت تو اس شباب تو پیچھا ہٹتا ہے جس نوں اسی بڑھیپا آکھنے ہاں، تو یہ اپنے آپ دے وچ اس نوں محسوس ہون لگ پیندا ہے کہ میری طاقت، اکھاں دی بینائی، کناں دی سماعت اور قد دا سروپن ہر شے دے وچ زوال آنا شروع ہو جاتا ہے، جس نوں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا من نعمرہ ننقص فی الخلق افلا یعقلون، کہ جس نوں اسی لمبی حیاتی دینے ہاں پھر اسی انہوں بناوٹ دے وچ پٹھا کر دینے ہاں، وہ سمجھدے نہیں اس گل میں۔ اسی طرح ہی نباتات تسی ویکھدے جے
کہ پودا ہوتا ہے، پودے تو بعد اس دے اتے وہ پھیلتا جاتا ہے، اس کو پھل لگن لگ پیندا ہے، پھر ایک وقت دے وچ آکھدے نے کہ یہ ہن بڑا دیر ہو گئی اس بوٹے نو، اس واسطے پھل جڑا ہے وہ چھٹ گیا، ہن پھل نہیں چک رہے گا۔ پھر آہستہ آہستہ اس دیاں ٹہنیاں بوسیدہ ہون لگ پیندیاں نے، پھر اس کو کٹ دیندے نے۔ کئی جویں جویں پختہ ہوندے جاندے نے انہاں دی قیمت ودھدی جاندی ہے، جویں ٹہلی ہے یا ہور کوئی درخت ہے۔ تو اسی طرح انسان دے اندر بھی جس وقت اللہ دی ذات پاک دی کبریائی اور اس دی ذات دا یقین ودھدا جاندا ہے تو اس دی قیمت بھی ودھدی جاندی ہے، بھاویں اتوں بوسیدہ ہی ہوندا جاتا ہو۔ تو مولانا روم نے اس دے اتے گفتگو فرمائی ہے، اس کو بڑے غور کے نال سننا۔ اور جس وقت بھی انسان کو کوئی چیز حاصل ہوتی ہے، کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے تو اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ مثلا بے زمینہ سی تے زمین مل گئی، غربت اور افلاس ہے تو وہ امیری دے وچ بدل گیا، بیمار ہے تو صحت یابی حاصل ہو گئی، کمزور ہے اور اس دے وچ طاقت آ گئی، عزت و شہرت کا متلاشی سی تو ذلت و عزت کی طرف چلا گیا۔ تو جس وقت بھی کوئی چیز نعمت کی صورت جی بے اولاد سی تو اولاد نصیب ہو گئی، بے مکان سی تو مکان آ گیا، تو پھر انسان بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور جس وقت اس دا منہ اللہ دی ذات پاک کی طرف ہوئے تو پھر اس کو شکر بھی کرن دی اللہ پاک توفیق عطا فرما دیتا۔ اور جنہوں نے شکر نصیب نہیں ہوتا وہ پھر اپنی طرف منسوب کرتے ہیں کہ میری محنت دا، میری تدبیر دا، میرے علم دا اور میری محنت دا نتیجہ جڑا کچھ مینوں ملیا ہے۔ لیکن جنہوں دے دل نو اللہ کی ذات پاک نے پہلی حالت صبر نصیب فرمایا اور دوسری صورت دے وچ نعمت دے ملن دے اتے شکر نصیب فرمایا، اس دا دونوں حالتاں دے وچ منہ اپنے مالک کریم کی طرف رہتا ہے، یا وہ صابر ہوندا ہے یا وہ شاکر ہوندا ہے، یا وہ کیمتا ہے۔ اور جس نو اپنی تدبیر اور اپنی محنت دے اتے گھمنڈ اور گمان ہوندا ہے، اس دے وچ رونیت اور غرور ودھدا جاندا ہے، جویں جویں غرور ودھدا جاندا ہے اوویں جویں ناشکری کردا جاندا ہے، اور جویں جویں ناشکری کردا جاندا ہے تو نعمت ودھدی جاوے تو ہور زیادہ ناشکرا ہوتا جاتا ہے، تا وقت ایک وقت آ جاتا ہے کہ وہ لکھ ہزار بہار حسن دی تے اندر خاک سمانی تے ایسی پریت لگا محمد جگ وچ رہ پا۔ تو عرش روم اس دے اتے گفتگو فرمان لگے نے، غور نال سنو جی۔ شاد ازوہ شوم شواد گائے گئے شاد بڑے اترے تو عربی شعر پڑھتا کہ ربط پورا جن من ربا ہلا کونو رابہی ان ربی لا یحب الفارغین۔
اللہ کونو رابحین، فرما دے نے کہ اللہ دے نفع دے کولوں نفع اٹھان والا بن، کہ جو اللہ دی ذات پاک نے تینوں عطا کیتا ہے وہ سارے دا سارا ہی نفع ہے۔ فرما دے نے کہ اس نفع دے وچوں نفع اٹھان والا بن، ان ربی لا یحب الفارحین، کہ بے شک میرا خدا خوش ہون والوں پسند نہیں کرتا۔ نہ فرما دینے کہ جس نوں نعمتاں دی فراوانی حاصل ہوتی ہے کہ پھر اس دے وچ ایک نفس دے وچ خوشی آتی ہے۔ جس وقت نفع دے وچ نفس دے وچ خوشی آتی ہے تو اس دی رغبت انہاں چیزاں دی طرف ودی جاتی ہے۔ جس وقت رغبت ودی جاتی ہے تے اس دے وچ تکبر پیدا ہوتا جاتا ہے۔ کی پیدا ہوتا ہے؟ تکبر پیدا ہوتا ہے، رونت پیدا ہوتی ہے، خود نمائی اور خود ستائی پیدا ہوتی ہے۔ اور پھر وہ فرما دینے کہ اللہ دی ذات پاک دے نفع تو نفع کمان دا وال سکھ، وہ تیرا نفع کی ہے کہ جویں جویں اللہ دی ذات پاک دیاں نعمتاں ودیاں جان تیرے وچ عاجزی اور انکساری آ جائے۔ افرحوا ہونن بما آتاکم، اکھے جیڑی چیز ملی ہوندے تے تھوڑا خوش ہویا کر جو اللہ نے تینوں دیتا ہے۔ کلو آتن مشکل الحاکم، کہ ہر آن والی جیڑی خبر ہے تینوں مشغول کرنے والی ہے، جنہیں تینوں غفلت کی طرف لے جانا ہے۔ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اللہ پاک نے فرمایا۔ تو اللہ پاک فرما دے نے کہ تھوڑا خوش ہویا کر، کیونکہ ان دے نال ایک چیز وابستہ ہے، اور وہ کیڑی چیز وابستہ ہے کہ ہر شے جڑی تیرے واسطے نفع دی صورت وچ نعمت دی صورت وچ آندی ہے تو وہ تیرے دل نو اپنے طرف مائل کرتی ہے، اور جس وقت تیرا دل اس کی طرف مائل ہوندا ہے تو اپنے مالک دے کولوں غافل ہوندا ہے۔ تو جناب فرما دے نے کہ غفلت جڑی ہے یہ بہت بڑا عذاب ہے، اور اللہ دی طرف جڑی چیز رغبت کرانے والی ہے وہ نفع، وہ کی ہے؟ نفع ہے۔ تو فرمان افرحوا ہونن بما آتاکم، کہ جو اللہ پاک نے تینوں عطا کیتا ہے وہ اس دل تے تھوڑا خوش ہویا کر۔ تو میں تانوں اگے عرض کر دیتی ہے کہ نعمت دی صورت وچ شاکر ہوندے نے اور آزمائش دی صورت وچ صابر ہوندے نے۔ جس وقت وہ شکر ادا کرتے ہیں تو پھر حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ شکر دی کینچی دے نال نعمت دے پر کٹ دے تاکہ پرواز نہ کر سکے۔ اور مولانا روم نے اس دے کہ انہوں نے بھی اسی طرح نہیں فرمان ہے، جناب فرماتے ہیں کہ شکر جڑا ہے نا، شکر نعمت خوش طرح نعمت ہوگا کہ اللہ دی ذات پاک دا شکر کرنا اس نعمت تو زیادہ حسین ہوتا ہے۔ نعمت دے حسن نالوں زیادہ کی ہے؟ زیادہ حسین کیڑی چیز؟ شکر۔ شکر نعمت خوش طرح نعمت، کیوں؟ فرما دینے کہ شکر تینوں اللہ دی طرف لے جائے گا، اور وہ جڑی تینوں نعمت ملی ہے وہ تینوں ناشکری دی طرف لے جانا۔ تو جناب فرما دینے کہ شکر جڑا ہے وہ نعمت دے نالوں زیادہ حسین ہوتا ہے، کیونکہ نعمت غفلت پیدا کرتی ہے اور شکر تینوں اللہ دی ذات پاک دی طرف بیدار کر دیتا ہے، کی کرتا ہے۔ اور حضور غوث پاک نے فرمایا کہ شکر دی کینچی دے نال نعمت دے پر کٹ دے، لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تسی شکر کرو گے میں تہاڈیاں نعمتاں نوں ودا دے گا۔ جی